السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو بھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ کیا یہ دنیا واقعی ویسی ہی ہے جیسی ہم دیکھتے ہیں، یا کہیں کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو ہماری نظروں سے چھپی رہتی ہیں۔ یہ کہانی اس رات کی ہے جب میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی ایسی جگہ گیا جہاں شاید انسانوں کے قدموں کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ کے دل مضبوط ہیں اور آپ سچ میں ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو حقیقت کے قریب محسوس ہوں، تو میرے ساتھ اس خوفناک رات کا سفر کیجیے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا جہاں ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ میں ایک مصروف شخص تھا۔ دن بھر کے کاموں کے بعد رات کو تھکا ہارا اپنے کمرے میں سونے چلا جاتا تھا۔ ایک دن کسی نے مجھے بتایا کہ قصبے کے کنارے ایک پرانا ویران قبرستان ہے جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک پرانا درخت ہے جس کے نیچے ایک عورت کی قبر ہے، اور شام ڈھلتے ہی اس کے آس پاس کی فضا میں عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کیا، مگر پھر ایک رات جانے کس جذبے کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہاں جا کر حقیقت جانوں گا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس نے میرے دل میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ شاید یہ میری غلطی تھی، مگر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں وہاں جا کر دیکھوں گا کہ اصل میں کیا ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے، جب پورا قصبہ نیند کی آغوش میں تھا، میں نے اپنی جیکٹ پہن کر چراغ اور ایک چھوٹی سی ٹارچ اٹھائی اور قبرستان کی طرف نکل پڑا۔ جیسے جیسے میں اس ویران راستے پر آگے بڑھ رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ درختوں کی پتلی پتلی شاخیں ہوا سے ہل رہی تھیں اور ان کی سرسراہٹ میرے دل میں عجیب سا خوف بھر رہی تھی۔ قبرستان کا دروازہ، جو کہ زنگ آلود اور بوسیدہ تھا، دھیرے دھیرے ہوا سے چرچرا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک گہری خاموشی نے آ گھیرا۔ ایسا لگا جیسے وہاں موجود ہر چیز مجھے گھور رہی ہو۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، اور میں نے چراغ جلا لیا تاکہ کچھ دیکھ سکوں۔ جیسے ہی میں اس درخت کے قریب پہنچا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے، اچانک میرے چراغ کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے ہمت جمع کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں دوبارہ آگے بڑھا، مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، اور ساتھ ہی کسی عورت کی ہلکی سی سسکیوں کی آواز آئی۔ میری سانسیں تھمنے لگیں۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ اس وقت تک میں خوف کی عالم میں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہ مانی اور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک میرے سامنے وہ درخت نظر آیا جو اندھیرے میں ایک عجیب ہیبت زدہ منظر پیش کر رہا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹیلہ سا بنا ہوا تھا جس پر کسی نے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس ٹیلے کی طرف قدم بڑھائے، مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ ایک ہی لمحے میں مجھے ایک سایہ سا نظر آیا جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ ایک عورت کی مانند تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر وہ سایہ میری طرف بڑھتا گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں جکڑ گئے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور سرگوشی کی، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ یہ سن کر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخ ماری اور اپنے قدموں کو حرکت دی۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے، مگر میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ واپس آتے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور خود کو بستر پر گرا دیا۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ وہ خوف اور وہ سائے کا منظر آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ اس رات کے بعد میری زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر آج سے یہ سب کہہ رہا ہوں تاکہ شاید آپ بھی یہ سمجھ سکیں کہ دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا قدم رکھنا مناسب نہیں۔ شاید وہاں کچھ ایسی حقیقتیں دفن ہیں جہاں ہم جیسے عام لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن نہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سننے کو ملے تو اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کریں۔